تھا۔ تبلیغ میں حصہ لینے سے، علماء اور دینداروں کے ساتھ سفروں میں رہنے سے، اور سب سے بڑھ کر مولانا کی آمد و رفت اور تعلق و محبت کے اثر سے ان سادہ گھروں میں دینداری بہت زیادہ ترقی کرنے لگی اور ان کی زندگی میں معاشرت اور معاملات اور اخلاق محسوس تغیر ظاہر ہونے لگا۔ مولانا جزوی اور تفصیلی باتوں کو بہت کم چھیڑتے، لیکن دین سے عمومی تعلق پیدا ہو جانے کی وجہ سے دین اور شعائر دین کی عظمت اور شریعت کا احترام کی نگاہوں میں پیدا ہو گیا۔ دینی ماحول اور اہل دین سے زیادہ انس و قرب پیدا ہونے لگا، حتیٰ کہ بعض تجار جو داڑھی رکھنے والے آدمی کو اپنی دکان پر ملازم رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے خود داڑھیاں رکھی۔ جو نمازی آدمی کے ملازم ہونے سے اپنی دکان کا حرج سمجھتے تھے، وہ ان کاروباری مشغولیت کے وقت دکان چھوڑ کر جماعت اور تبلیغی گشت میں شرکت کرنے لگے۔ سواری چلتے اور اپنا سامان اٹھا کر بازاروں میں پھرنے میں ذلت، فرش زمین پر سونے میں تکلف، ساتھیوں کا بدن دابنے، کھانا پکانے اور غریبوں کی محلے میں دروازے پھرنے میں ان کو عار نہ رہا۔ دہلی اور باہر کے تجار اور اہل خیر نے اس کام کی شہرت سن کر اور اس کے گراں قدر مصارف دے کر بارہ مولانا کی خدمت عالی میں امانت کی پیشکش کی اور بڑی رقمیں پیش کرنی چاہیے، لیکن مولانا اس کام کے بارے میں ایک خاص اصول تھا کہ وہ مال کو جان کا اندھیا، وقت کا بدل اور آدمی کا قائم مقام کبھی نہیں سمجھتے تھے۔ آپ کے نزدیک 1 روپیہ آدمی کے ہاتھ کا میل تھا اور آدمی جیسی قیمتی چیز کا بدل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مالی امداد پیش کرنے والوں سے ہمیشہ فرماتے، ہمیں تمہارا روپیہ نہیں چاہیے، تمہاری ضرورت ہے۔ انہی لوگوں کے مالی امداد قبول فرماتے جن کے کام میں عملی شرکت اور رفاقت ہوتی۔ آپ کے نزدیک اتفاق راہ خدا میں خرچ کرنے کی صحیح شکل یہی تھی اور صدر اسلام میں یہی شکل رائج تھی کہ جو لوگ اللہ کے دین کے کاموں میں روپیہ خرچ کرتے تھے، جن کے نام راہ خدا میں مال لٹانے والوں کی فہرست میں ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں، یہ وہی لوگ تھے جو اسلام کی نصرت میں عملاً شریک تھے بلکہ صف اول میں تھے۔ مولانا کو جب اس کام کی طرف سے اطمینان نہ ہوتا، ان کو کھانا پینا اور سونا دوبر ہو جاتا اور اس کا اطمینان کیے بغیر اس قصبے سے جانا اور نظام الدین واپس ہونا مشکل ہوتا۔ اہل قصبہ مہمانوں جو اکثر بڑی تعداد میں ہوتے دل کھول کر ضیافت کرتے، بڑی بلند حوصلگی اور ہمت سے ان کو آنے والے میواتی مہمانوں کو جو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتے، کئی وقت مہمان رکھتے پھر بھی حسرت کرتے۔ سنا گیا کہ دل کی حسرت نہ نکلی۔ میواتیوں نے اپنی اس مہمان نوازی اور حالیہ اسکی سے قدیم عربوں کی روایت کو زندہ کر دیا۔ عام اہل اسلام کی عزت و توقیر اور علم دین کے احترام اور تعظیم کی ایسی عادت ڈالی گئی کہ اس کی ایسی تربیت کی گئی کہ ہر میواتی آنے والے شخص سے ایسا ملتا جیسے کسی بزرگ و شیخ سے باہر کے شخص کو اپنا دینی محسن سمجھتا ہے، گویا اسی سے اس کو ایمان کی دولت اور دین کی بنعمت حاصل ہوئی ہے۔ ان دیہاتی میواتیوں کے دینی جوش و خلوص اور تواضع، عبادت، ذکر، حرص و رقت سوز اور دینی مناظر کو دیکھ کر بہتروں کو اپنی حالت پر سخت تعصف اور اپنی زندگی پر نفرت ہوتی اور اپنے اوپر نفاق کا شبہ ہوتا۔ ایک مرتبہ مولانا نے ایک صاحب سے جو ایک جلسے سے واپس آئے تھے فرمایا، کہو کچھ اپنی حالت پر افسوس بھی ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ جو کچھ دیکھا اس کے بعد تو اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آنے لگتی ہے۔ 8، 9، 10 ذی القعدہ 1360 بمطابق 28، 29، 30 نومبر 1941 کو ضلع گوڑا گاؤں میں ایک عظیم الشان تبلیغی جلسہ ہوا۔ میوات کی سرزمین نے انسانوں کا اتنا بڑا اجتماع ایک جگہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شرکاء و جلسہ کی تعداد کا تحقیقی اندازہ 20 یا 25 ہزار کیا جاتا ہے۔ جلسے کے وسیع شامیانے کے نیچے مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس جلسے کے متعلق اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ 25 سال سے ہر قسم کے مذہبی اور سیاسی جلسوں میں شریک رہا ہوں، لیکن میں نے اس شان کا ایسا بابرکت اجتماع آج تک نہیں دیکھا۔ اجتماع اور انسانوں کا یہ جنگل ایک جلسے سے زیادہ ایک زندہ خانقاہ تھی۔ دن کے سپاہی رات کے راہب بن جاتے تھے اور رات کے عبادت گزار دن کے خدمت گزار نظر آتے تھے۔ ان دونوں چیزوں کا جمع کرنا اس دعوت کے مقاصد میں تھا۔ آخری روز جمعے کا خاص دن مصروفیت کا تھا۔ صبح طلباء کی جمعیت الاسلام ایک مختصر تقریب میں شرکت کے بعد امیر الدولہ اسلامیہ کالج تشریف لے گئے، جہاں ایک بڑا اجتماع کے انتظار میں تھا۔ وہاں پر مولانا سید سلیمان صاحب نے ایک پراثر تقریر کی۔ وہاں سے فراغت پا کر ماموں کی بانجے کی قبر والی مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد مقررین نے لوگوں کو دہلی کی تبلیغی جماعت کے ساتھ کانپور جانے کی ترغیب دی۔ مولانا مسجد کے اندر دالان میں تشریف رکھتے سفر کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ مولانا جلسے کے اس سرد اور افسردہ فضا کو دیکھ کر بےتاب ہو گئے اور دین کی اس دعوت پر جو مولانا کے نزدیک دین سے تعلق پیدا کرنے اور اس مشغولیت اور بود کے زمانے میں دین سیکھنے اور سکھانے کا واحد ذریعہ تھا، لوگوں کو اس کے جمود پر بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ خود دروازہ جا کر بند کیا اور اس پر پہرے دار کو بٹھا دیا اور مسجد کے بیچ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو آمادہ کرنا شروع کیا۔ بعض لوگوں کو کھڑا کر کے پوچھا، تمہارا کیا عذر ہے؟ جب تم دنیا کے لیے سفر کرتے رہتے ہو تو دین کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس وقت سراپا جوش و اثر تھے۔
سارا جسم پوری روح متوجہ تھا۔ حاجی ولی محمد صاحب کئی روز سے صاحب فراش جانی بیمار تھے۔ بواسیر کی شکایت نے نکات پیدا کر دی تھی۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو مر رہا ہوں۔ فرمایا مرنا ہے تو کانپور جا کر مرو۔ چنانچہ وہ سفر پر آمادہ ہو گئے اور اللہ نے ان کا سفر بخیر عافیت پورا کیا۔ اس کے علاوہ 10 آدمی اور تیار ہو گئے جن میں اکثر بہت کام کے ثابت ہوئے اور ان کا سفر بہت مبارک ہوا۔